اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین کو بیان کیا، بہت ساری باتیں مجھے اور آپ کو سمجھانے کی اللہ تعالیٰ نے پوری کوشش کی یہ کہ بندے سمجھ جائیں، پہچان جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہر بات کو بیان کیا۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انبیاء بھی آخرت میں اللہ کے سامنے ڈریں گے۔ قیامت کے دن ہر نبی نفسی نفسی کہے گا، اے یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے، یا اللہ میں اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں سوال نہیں کرتا، مجھے جنت میں ڈال دیں۔ ہر آدمی کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ احقاف ہے 26واں سپارہ ہے، اس میں آیت نمبر 9، قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے میں کوئی پہلی دفعہ نبی نہیں آیا، بدعا من الرسل یعنی کئی رسول آ چکے ہیں، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ وما ادری، مجھے نہیں پتا، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ دیکھ لیں قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ بھائی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ولا بکم، میں یہ بھی نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو انہی باتوں کی تابعداری کرتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈرانے والا۔ اب بعض ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یار جو اولیاء ہیں ولی کی شان ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری بخشش ہو گئی ہے، بس ہم ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھیں گے، ان کو کھلاتے پلاتے رہیں گے تو بس اس سے جو ہے ہماری بھی انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں اس طرح دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دین والوں کی خدمت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ نے نیت کی ہے، اپنی طرف سے کوشش کی ہے کسی بھی دیندار آدمی کی خدمت کہ یار یہ اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو زبردستی اپنے حساب سے جنت میں لے جائے گا۔ اگر وہ خود جنت میں گیا تو پھر آپ کی سفارش کر سکے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ پکا جنت میں جائے گا۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں یہ آیت ہے اور بالکل اس میں صاف اللہ نے فرمایا ما یفعل بی ولا، اچھا ایک اور حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں یہ بھی نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وانی رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا رسول، لیکن پھر بھی میں کوئی بڑے چوڑے دعوے نہیں کر سکتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی عاجزی انکساری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کر رہے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے، سارے نبیوں سے بڑی شان ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے۔ لیکن آپ ان چیزوں کو بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب یہ بالکل واضح پیغام ہے کہ توحید کے اندر صرف اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، فیصلوں میں شریک نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ کوئی کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے عظیم فضول سا بنا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ، عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، ایک محبوب کی خاطر سارا جہاں بنا ڈالا۔ یہ شعر ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کو مجبور کرے، اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، تو خیر ولی تو پھر بالکل پیچھے چلے گئے ہیں۔ نبیوں میں سے جو نبی ہیں وہ بھی اللہ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بڑی شان ہے، اللہ کی جیسے شان کسی کی بھی نہیں ہے، اللہ کا اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا بالکل واضح پیغام ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، یعنی ڈٹ گئے مطلب یہ ہے کہ روز دن بدن ان کا ایمان بڑھ رہا ہے، دینی کاموں میں شریک ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم ان کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کو عافیت والی زندگی دے دیں گے اور آخرت تو ان کے لیے آسانی والی زندگی ہے، وہ مزے والی زندگی ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور وہ دن کہ جس دن ہم کافروں کو جہنم کے اوپر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے جہنم کے لیے بندے لے کر آؤ۔ آدم علیہ السلام ڈریں گے لیکن اللہ کا حکم ہے بھائی جہنم کے لیے بندے لے کر آؤ۔ اب تھوڑا سا آگے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے یا اللہ کتنے میں سے کتنے لے کر آؤں؟
اللہ تعالیٰ نہایت جلال اور غصے سے فرمائیں گے ہر 1000 بندوں میں سے 999 جہنم کے لیے لے کر آؤ۔ کتنے؟ ہر 1000 میں سے 999 بندے جہنم کے لیے لے کر آؤ۔ آدم علیہ السلام ڈر جائیں گے، تھر تھر کانپیں گے کہ یہ کیا بنے گا، اور پھر پیش کرو، پھر جائیں گے وہ بندے لے کر آئیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث صحابہ کو سنائی تو صحابہ رونے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ بھئی 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اور نبی کی جو امید ہوتی ہے نا وہ یقین کے درجے میں ہوتی ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعداد کو یاجوج ماجوج سے پورا کر دے۔ یاجوج ماجوج جو ہے نا ان سے اللہ تعالیٰ اس تعداد کو پورا کر دے گا، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال حدیث اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے ہر آدمی کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہیں اس طرف نہ چلا جاؤں، اگر اس طرف چلا گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوگوں کو جہنم کے اوپر پیش کریں گے، الیس ھذا بالحق، پھر ساتھ یہ بھی کہیں گے یہ سچ ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے یا اللہ یہ بالکل سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھو جو دنیا میں تم میرا انکار کرتے تھے۔ آگے یہ سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنیہ۔ اللہ نے ایک سورت کا نام ہی سورہ محمد رکھا ہے، اس میں اپنے نبی کی بہت ساری باتوں کو ذکر کیا ہے، اور نبی علیہ السلام سے لوگوں کی دشمنی کو بھی ذکر کیا ہے، ایمان والوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ یعنی کسی کو جو کافر لوگ ہیں وہ بھی صدقے دیتے ہیں، وہ بھی غریب لوگوں پہ وہ کرتے ہیں، تو اللہ کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں دے گا، یعنی ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اس کو حق مانتے ہیں، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، واصلح بالہم، ان کی حالت درست کر دے گا، ان کو خوشیاں عطا فرمائے گا، ان کو مزے عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی عجیب بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ یا اللہ آپ کو تو ہم آپ کی مدد کیسے کریں، آپ تو ہیں ہی نہیں سامنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے دین کی مدد کرنا ایسے ہی جیسے میری مدد کرنا، جو میرے دین کی مدد کرے گا۔ اب قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے مجھے پیاس لگی تھی تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ نے کدھر میرے سے پانی مانگا ہے، وہ کسی بندے نے میرے سے مانگا ہوگا، آپ نے تو میرے سے نہیں مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کو اگر تو پانی پلاتا تو ایسے ہی تھا جیسے مجھے پانی پلاتا، اس بندے کو اگر تو کھانا کھلاتا تو ایسے ہی تھا جیسے مجھے کھانا کھلاتا۔ دین کے کام کرنا، مسلمانوں کی فکر کرنا اور مسلمانوں کی فکر کرتے رہنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور مسلمانوں کی خدمت کرنا، تلاش کرنا، غریب لوگوں کو تلاش کرنا، سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنا، پھر ان کے پاس راشن پہنچانا، ان کی فکر کرنا، یہ بہت غلط ہے کہ آدمی اپنے گھر میں تو گوشت بھی پک رہا ہے، چیزیں بھی پک رہی ہیں، ساتھ والے گھر میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گوشت پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ بنا لو اور ساتھ والے گھر میں بھیج دو۔ صرف جو ہے نا کہ محرم میں یا رمضان میں ان موقعوں پر کھانا نہیں بھیجنا ہوتا، عام طور پہ بھی بھیجنا ہوتا ہے، ہفتے میں کہیں آگے پیچھے تو ادھر بھیج دیا کرو۔ اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اور آپ کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، آپ کی اولاد کی حفاظت ہوگی، آپ کی زندگی کی حفاظت ہوگی، بیماریوں سے آپ بچیں گے۔ تو اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا، یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا، عافیتیں دے گا، یعنی کوئی پریشانی آئے گی تمہارا ایمان نہیں جائے گا، کوئی مصیبت آئے گی تمہارا ایمان نہیں ختم ہوگا۔ آدمی بعض دفعہ منہ سے کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہے کہ اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسی بہت ساری باتیں آدمی بول دیتا ہے، لیکن جو آدمی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کے ایمان کو مضبوط کر دے گا، اس کے زبان سے بھی اس کے یعنی شر سے محفوظ کر دے گا، کوئی اس کے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ آقا ہے ان لوگوں کا جو مسلمان ہیں، وان الکافرین لا مولی لہم، کافروں کا کوئی خدا نہیں ہے بھائی، کافروں کا کوئی آقا ہی نہیں ہے۔ اسی جگہ اس لیے اللہ نے فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ جنت دے گا،
اللہ عافیتیں دے گا، سکون دے گا، قرآن پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ مجھے سکون دے گا، یہ ہمارا یقین ایمان ہے۔ کافر کیا کرے، میں کیا کروں؟ کافر یہ سوچے کہ میں کیا کروں تو کیا ہوگا، کوئی یقین ہی نہیں، کوئی آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارا تو یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمارا نبی کے ساتھ تعلق ہے، نبی کی ازواج ہماری والدہ ہیں، روحانی والدہ ہیں، صحابہ کے ساتھ تعلق ہے، دین والوں کے ساتھ تعلق ہے، ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، ان سے ملاقات ہوگی۔ ایک صحابی ہے، وہ ان کا آخری وقت آ گیا، یعنی وہ طبیب نے جواب دے دیا کہ یہ بس تھوڑے سے وقت کے مہمان ہیں، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ آخری وقت ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے جا کر ملوں گا، حضرت ابوبکر سے جا کے ملوں گا، صحابہ سے جا کر۔ وہ بیوی رو رہی ہے، تو بھائی تو کس لیے رو رہی ہے؟ کہ میں آپ کی جدائی میں رو رہی ہوں۔ کہ پگلی تو رو رہی ہے، میں تو خوش ہوں کہ میں اللہ کے نبی سے جا کر ملوں۔ یہ ہماری اللہ سے مرتے ہی اللہ سے ملاقات ہے۔ ہر آدمی جیسے ہی مرتا ہے اس کی روح اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرتی ہے، اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ کرتی ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو مرتے ہی اللہ سے ملاقات، اللہ کہتے ہیں یہ مزے ہیں مسلمانوں کے کہ ان کا مولا ہے، آقا ہے، اور کافروں کا کوئی آقا نہیں ہے۔ کافروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن تمہیں تکلیف پہ اجر ہے، انہیں تکلیف پہ اجر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان اپنی سواری پہ جا رہا ہے تو اس سے جو ہے کوئی چیز نیچے گر گئی ہے، اب وہ کہ یار یہ کیا، یہ نیچے گر گئی ہے، پھر اس سواری کو بٹھائے گا، اونٹ کی مثال دی ہے، اونٹ کو نیچے بٹھائے گا، پھر وہ نیچے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ کوئی آدمی اس کو گالی دے گا، وہ چپ کر کے سنے گا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گے۔ کوئی تکلیف پہنچے گی، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گے۔ کوئی بھی ناگوار بات پیش آئے گی، اللہ تعالیٰ اس پہ اس کے گناہ بھی معاف کریں گے اور اس کو سکون بھی عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، تباہی کرتے ہیں، دین کے کاموں کا مذاق اڑاتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، او بھائی یہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ تالوں کا ذکر ہے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ تالے کس چیز کے ہیں؟ بے حیائی کے تالے ہیں، موبائل کے تالے ہیں، وقت ضائع کرنے کے تالے ہیں، والدین کی نافرمانی کے تالے ہیں۔ آج والدین بچوں کو کام کہتے رہتے ہیں، بچے آگے سے موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور اس پہ گیم کھیل رہے ہیں، اس پہ فضول چیزیں، یعنی بچوں کے پاس بات ماننے کے لیے وقت نہیں۔ پھر اس موبائل کو توڑا نہ جائے تو کیا کیا جائے؟ ایک والد نے اپنے بچے کو ایک کام کا، اس نے کام نہیں کیا، اس کا موبائل بھی توڑ دیا کہ بھائی اس موبائل کی وجہ سے یعنی ہر چیز خراب ہو رہی ہے، کہ آپس میں رشتے ختم ہو رہے ہیں، رشتے کمزور ہو رہے ہیں، ہر چیز ختم کر کے رکھ دی ہے اس موبائل نے۔ تو موبائل کی نفرت بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، موبائل سے نفرت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کا وقت ضائع کرے اس سے نفرت کرنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ جو آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے، نماز چھڑوا رہی ہے، ابھی لوگ تہجد کے وقت میں موبائل پہ لگے ہوئے، تہجد کا وقت ہے، قیمتی وقت ہے، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیت اللہ، وہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے بیت اللہ میں اور بار بار لے کے جائے وہاں۔ بھائی وہاں تو موبائل کو گولی مارو یار، موبائل یہ یہاں موبائل کے لیے آئے ہو، وہ اب چھوٹی سی چیزوں کے لیے اتنا خرچہ کر کے، اتنے پیسے جمع کر کے، زیور بیچ کے وہاں پر گئے اور وہاں موبائل میں لگے ہوئے جی، وہاں اسی میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ بیت اللہ کو دیکھ کر دعائیں مانگنی چاہیے، وہ بیت اللہ کی تصویریں بنا رہے ہیں، کسی نے ابھی کوئی تصویر وہ بھیجی تو وہ جو ہے وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ اتنا اس موبائل نے ہمیں تباہ کر دیا، آدمی قرآن پڑھنے کی بجائے موبائل کے اندر لگا ہوا، ہر وقت موبائل ہی ہو گیا، حتیٰ کہ بڑوں اور چھوٹوں کی یہ خواہش ہو گئی ہے کہ بس میرے پاس ایک بہترین قسم کا موبائل ہو، بس یہی پہلی اور آخری سوچ ہے اور کوئی سوچ ہی نہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان، کسی بھی آدمی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی بھی آدمی کا مذاق نہ اڑاؤ، شاید وہ تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کے اشارے نہ کرو، آپس میں نام نہ بگاڑو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ مت پکارو کسی کو ایسے برے، یہ قرآن کا براہ راست حکم ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جو بات قرآن میں آ جاتی ہے نا وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اس پہ ہم کوئی تعویل بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں کوئی بات آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز بھی چھوڑتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب بظاہر حدیث کو یار یہ کہیے تو میں تو فجر نہیں پڑھی تو میں تو کافر ہو گیا، نہیں، علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے وہ کافر ہوگا۔ دیکھو علماء نے ہمیں بچا لیا، ہم کہتے ہیں نا علماء نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے، علماء نہیں بچایا، ورنہ حدیث یہ کہہ رہی ہے
حدیث میں آپ بے شک اس کو دیکھ لیں، تلاش کر لیں، صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی ایک نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، فارغ۔ اس پہ کئی حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں 4-5 حدیثیں ہیں جس پہ موجود ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ نماز نہ پڑھنا یہ تو کمزوری ہے، ہر بندے میں کمزوری ہے، اس لیے نماز نہ پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا، لیکن نماز کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جائے۔ ایک بندہ کہتا ہے یار بس سستی ہے، کمزوری، نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ گناہ گار ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یار نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے، یہ کافر، فارغ ہو۔ تو اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ تو آگے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے القاب نہ پکارتے، القاب نہ بدلو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بہت بڑا گناہ ہے ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اے ایمان والو برے گمانوں سے بھی بچو۔ کسی کے، یہ بہت لمبا آج مضمون ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اے ایمان والو برے گمانوں سے بچو، بے شک بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی اپنے سے کوئی بات سوچنا شروع کر دیتا ہے، اچھا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ بھائی کوئی دلیل، کوئی بات، کوئی ثبوت، اور تیرا اس سے کیا کام بھائی؟ تو اپنی فکر، تجھے پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ، تجھے پڑھائی کیا پڑھی؟ وہ ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے۔ اسی کو لوگوں نے دین کا حصہ سمجھ لیا ہے کہ جب بیٹھتے ہیں بس یہی بات کہ بھائی یہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے۔ نہیں بھائی، اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی کی زبان سے کوئی بھی بات نکلتی ہے، ہمارے محفوظ کرنے والے اس کو فوراً محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ سب ایک فرشتہ لکھ رہا ہے، فرشتے لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، ایک بات بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ فرشتے دکھا دے، جو یہ فرشتے ہیں نا میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اب جب وہ فرشتے نظر آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے آگے سے وہ بھی لکھ دیا السلام علیکم۔ تو بھائی یہ بھی لکھتے ہو، انہوں نے آگے سے یہ بھی ہے، یہ بھی لکھتے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 15 سپارے میں اللہ نے کہا کہ آدمی جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو چیخ مار کے کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ بھائی یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو چھوٹی بات بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی بات اس نے چھوڑی ہی نہیں ہے۔ یہ کیا بات، یہ تو بڑا، یعنی اس کو اپنی جہنم نظر آئے گی کہ یہ تو ہر بات لکھی ہوئی ہے، ہر بات سامنے ہے۔ تو اللہ کے پاس ہر بات محفوظ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ زندگی کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ نوکری بعد میں، زندگی بعد میں، کھانا پینا بعد میں، سونا جاگنا بعد میں، دنیا کی چیزیں حاصل کرنا بعد میں۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا سوال، میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں میں کہ ہر آیت کا اگلی آیت کے ساتھ، ہر اگلی آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، یعنی اتنا اس میں یہ سمندر ہے پورا، یہ چھوٹا سا قرآن یہ پورا ایک سمندر ہے، اس میں کئی باتیں ہیں۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہماری دل میں ایک سوال پیدا ہوا، یا اللہ پھر کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ ہم تو کمائیں گے نہیں تو پھر تو کچھ ملے گا نہیں۔ تو آگے اللہ نے کہا ما اريد منهم من رزق، میں تم سے روزی نہیں کموانا چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کماؤ اور پھر میں ہی تمہیں کھلاؤں۔ بھئی ہمیں کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ ہم نوکری کر رہے ہیں، نوکری سے پال رہے ہیں یا اللہ پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے۔ اچھا یہ امتحان ہے کہ ایک طرف نوکری ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ دیکھے گا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اب پانی پیاس بجھا رہا ہے، پانی پیاس نہیں بجھا رہا، اللہ پیاس بجھا رہے ہیں، پانی سبب بن رہا ہے، کھانے سے بھوک نہیں مٹ رہی، بھوک اللہ مٹا رہے ہیں لیکن کھانا ایک سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے اندر ڈالا ہے لیکن امتحان ہے کہ کون مجھے یاد رکھتا ہے، کون مجھے یاد نہیں رکھتا۔ اچھا پھر دل میں خیال پیدا ہوا یا اللہ بس ہم تو بڑے کمزور ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم تو 15ویں صدی کے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے سے اتنے دور ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میرے بعد جتنا زمانہ آگے چلتا جائے گا خراب سے خراب ہوتا جائے گا، تو ہم کیا کریں؟ تو آگے اللہ نے اسٹیمپیں لگائی ہیں، یہ جو جہاں پہ ان آتا ہے نا، ان اللہ، یہ اسٹیمپیں ہیں، اسٹیمپ کے بعد یہ آخری کام ہوتا ہے، مہر ہوتی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور روزی کے اسباب بنانے والا ہے۔ روزی بھی دینے والا ہے، روزی کے اسباب بھی بنانے، بڑا آسان کام ہے۔ آپ بس یہ سوچتے رہیں کہ یہ اللہ مجھے دے رہا ہے، اس کی پریکٹس کریں کہ بھائی جو کچھ مجھے مل رہا ہے وہ مجھے اللہ دے رہا ہے، میرے اپنی کوشش سے، میری اپنی محنت سے مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، بلکہ اللہ کے فضل سے مل رہا ہے، اللہ کے کرم سے مل رہا ہے۔ جب آدمی ایسا سوچتا رہے گا پھر اس کا یقین بن جائے گا، پھر اس کا ایمان بن جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہوگا ہم خوش ہوں گے،
ہمارے پاس جو ہے نا چیزیں ہوں گی، گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، آپ خوش ہوں گے، یہ بات نہیں. یہ دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، انہ هو اضحک وابکا، اللہ ہی تمہیں ہنساتا ہے، اللہ ہی تمہیں رلاتا ہے. یعنی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تمہیں رلا کے رکھ دے گا، چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تمہیں پھنسا کے رکھ دے گا، پریشانیوں میں مبتلا کر کے رکھ دے گا. تمہاری کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی. اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے. لہذا اللہ کے ساتھ تعلقات بناؤ تاکہ ہر وقت خوش رہو، زیادہ دیر تک پریشان نہیں رہتا. مسلمان ایمان والا زیادہ دیر تک پریشان نہیں رہتا. اللہ تھوڑا سا اس کو پریشان کرتے ہیں، پھر ایسی خوشی عطا فرماتے ہیں کہ وہ مستقل طور پہ خوش رہتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ، یہ سورہ رحمان ہے، یہ بڑی زبردست سورت، اس میں اللہ نے 31 دفعہ فرمایا، 31 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ہم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلا رہا ہوں. یار میں تو کوئی نعمت نہیں جھٹلا رہا، مولوی صاحب میں تو کوئی نعمت اللہ کی نہیں جھٹلا رہا. بھائی آپ کا دین میں سستی کرنا یہ اللہ کے دین کو جھٹلانا ہے. آپ کا قرآن نہ پڑھنا، پورا مہینہ قرآن نہ پڑھنا، یہ اللہ کے دین کو جھٹلانا ہے. نمازوں کا اہتمام نہ کرنا، یہ اللہ کے دین کو جھٹلانا ہے. کم درجے میں ہے لیکن ہے تو صحیح. کمزوری ہے، سستی ہے، غفلت ہے جو آدمی کو کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آدمی سستی کرتا ہے، پھر آدمی غفلت میں جاتا ہے، پھر آدمی کفر میں چلا جاتا ہے. آہستہ آہستہ آدمی کو یاد چھوڑو پرے بس کفر میں چلا جاتا ہے. کوئی ایسی بات کر بیٹھتا ہے جس سے آدمی بس ایمان ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی آدمی کوئی بری بات کرتا ہے، دین کے خلاف بات کرتا ہے تو ویسے ہی نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ایک چور لایا گیا، وہ روئی جا رہا ہے، میرے سے بڑی زیادتی ہوئی، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ چوری کی. حضرت عمر نے فرمایا نہ تو نے پہلی دفعہ چوری نہیں کی، تو پکا چور ہے. اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ میں کسی کو نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ میں کسی کو نہیں پکڑواتا. تو نے کئی چوریاں کی ہیں، اب جا کر وہ کہہ رہا تھا میرا ہاتھ نہ کٹے، وہ اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تھے، تو میرا ہاتھ نہ کٹے، اس لیے روئی جا رہا. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پہلے کئی دفعہ. اللہ تعالیٰ تو چھوڑتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرتا رہتا ہے. جب آدمی کسی چیز پہ اڑ جاتا ہے، اصرار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. جو آدمی معافی مانگتا رہتا ہے، اچھا یہ بھی ہے، ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے، ادھر گناہ کر رہا ہے، ادھر معافی مانگ رہا ہے، ادھر گناہ کر رہا ہے، ادھر معافی مانگ رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ، بات کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، میں نے کہا بھائی ایک آدمی گناہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوں گے، دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، چند دن کے اندر اندر دیکھ لینا، یا تو اس کا گناہ چھوٹ جائے گا یا اس کا استغفار چھوٹ جائے گا، یا اس کا گناہ چھوٹ جائے گا یا اچھا ایک آدمی روز گناہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے. اب یہ لڑائی ہو رہی ہے، بھائی گناہ بھی ہو رہا ہے، استغفار بھی ہو رہا ہے، چاہے اوپر سے کرتا ہے لیکن کرتا رہے گا تو کسی ایک دن یا تو گناہ ہی ہوگا اور یا پھر استغفار ہی ہوگا. آدمی گناہ، اللہ تعالیٰ گناہ سے چھڑوا دے. موسیٰ علیہ السلام نے جب بد دعا کی تھی نا تو سارے یعنی وہ غرق ہو گئے، ایک بندہ بچ گیا. ایک بندہ جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کپڑے پہنتا تھا، اس کو کپڑے اچھے لگتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے جس طرح کپڑے تھے اس طرح کپڑے پہنتا تھا، اس طرح ٹوپی پہنتا تھا، اس طرح یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے آنکھوں پکڑتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو کبھی کبھی اس پہ بڑا غصہ بھی آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ شاید یہ مجھے چھیڑتا ہے، یعنی یہ میری شکل، لیکن وہ آگے سے مسکراتا تھا. اب وہ بچ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ، یا اللہ یہ کس لیے بچ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے دوست کی شکل پر تھا، میرا دل نہ چاہا کہ میں اپنے دوست کی شکل والے کو عذاب دوں، میں نے اس لیے اس کو عذاب دی. تو اس وجہ سے شبہات اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. تو ہم بھی کوشش کریں اپنے نبی کے ساتھ مشابہت کریں تاکہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا